نیلسن منڈیلا کہتا تھا جب 27 سال قید میں رکھا گیا تو اکثر میرے ذہن میں آتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، بڑھاپے میں چلا گیا ہوں تو مجھے کمپرومائز کر لینا چاہیے حکومت کے ساتھ اور اپنی جان پرسکون طریقے سے آئندہ زندگی گزارنی چاہیے۔ کہتا ہے میں جب بھی سوچتا تھا تو اکثر مجھے جو ہے وہ کربلا کی تحریک اور میدان کربلا یاد آ جاتا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے یہ الفاظ ہیں، مجھے کربلا موومنٹ یاد آ جاتی، مجھے حسین کی جان نثاری اور اس کے اصحاب کی جان نثاری جو ہے وہ یاد آ جاتی۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے مجھے ان کی جان نثاری یاد آ جاتی، میں اپنا فیصلہ منسوخ کر دیتا، نہیں میں جھکوں گا نہیں۔ اس کربلا کے بپا ہونے کے بعد کچھ واقعات جن کو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بغاوت پیدا ہو گئی پوری امت میں۔ اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نمائندگی میں ایک الگ خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ اثرات تھے کربلا کے، لیکن پھر اہل مکہ کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو اہل مدینہ کے ساتھ کیا تھا۔ منجنیقوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی کعبۃ اللہ کی دیواروں پر، غلاف کعبہ جل گیا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یزید نے لشکر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست دینے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت حق کی حکومت نہیں ہے، یہ باطل کی حکومت ہے، یہ قرآن و سنت پر مبنی نظام کی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف حکومت جو ہے یہ چلا رہا ہے اور قائم کی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے کیا، اور پھر جس کے اندر روایات کا یہ حال ہو کہ اپنے اب وہ کعبۃ اللہ جس کی طرف منہ کر کے وہ خود ظالم نماز پڑھا کرتے تھے اس پر سنگ باری کی، اس کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں دیا، اور وہ حرم جہاں پر مکھی مارنا، معمولی سا مچھر مارنا جو ہے وہ ناجائز ہے، وہاں لوگوں کا حرم کعبہ میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا لوگوں کو، اور خود کعبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو سولی پر لٹکایا گیا۔ 3 دن تک مسلسل یزیدیوں نے حرم کعبہ میں، یعنی وہ جگہ جہاں پر خون بہانا حرام ہے، خلیفہ اول کے نواسے کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا۔ آخری ملاقات جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ سے کی، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ، تو عرض کیا والدہ اب یہ تمام ان اہل حق کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے، میں شہید ہونے سے گھبراتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے ناک کاٹیں گے، یہ میرے کان کاٹیں گے، یہ میرے ہاتھ کاٹیں گے، میری شکل کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، یہ مسئلہ کریں گے مجھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی نے اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ جب انسان کی روح نکل جائے تو پھر کوئی کھال سیدھی طرح اتارے یا الٹی طرح اتارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ اگر تم اس راستے کو حق کا راستہ سمجھتے ہو تو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، قربان ہو جاؤ، اپنے آپ کو قربان کر دو۔ 90 سال کی بوڑھی کس طرح جب بچے کا سہارا درکار ہوتا ہے، جب ایک ایک قدم پر اپنی اولاد کا سہارا درکار ہوتا ہے، وہ والدہ کہہ رہی ہیں
خلیفہ اول کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد جب کھال سیدھی اتاری جائے یا الٹی اتاری جائے کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ اللہ کے راستے میں قربان کرو اپنے آپ کو۔ پھر جب آپ کو سولی پر لٹکایا گیا 3 دن تک، مجھے افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کو اقتدار کی جنگ کہتے ہیں، اور لکھا گیا بہت ہی جلیل القدر لوگوں نے درست باتیں لکھی ہیں، ان کا جو بھی مکتب فکر ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں اور بہت قابل احترام ہیں ہمارے لیے۔ یہ یزید نے جو کچھ کیا اس کی کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی، کوئی توجیہ جو ہے وہ نہیں پیش کی جا سکتی کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ اس کی سیٹل گورنمنٹ تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی ابتدائی غلط طریقے سے کی گئی، غلط طریقے سے ابتدا کی گئی، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ کوئی شخص اپنے جو ہے وہ اولاد کو کہہ دے کہ میرے بعد یہ جو ہے خلیفہ ہوگا، میرے بعد یہ فرما روا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرما دیا تھا کہ میرے بعد عبداللہ ابن عمر کے علاوہ امت کے کسی فرد کو تم جو ہے وہ میں خلیفہ بنا سکتے ہو، میرے بیٹے کو نہ بناؤ، میرے بیٹے کے علاوہ جس کو چاہو تم خلیفہ بنا سکتے ہو۔ اور جب یہاں پہ ہوئی بنیادی طور پر جب چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہو نا، خشت اول چون حد میں مار کج تاثریا می رود دیوار کج، کہ ایک پہلی اینٹ اگر غلط رکھی جائے اس بلڈنگ کو آپ آسمان تک اونچا کر کے لے جائیں وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے اس کے سامنے جو خاموش رہے ان کو پھر بھگتنا پڑا۔ امام کا ساتھ دینا چاہیے تھا سب کو اور کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور اگر اہل مکہ اور اہل مدینہ کھڑے ہو جاتے تو نہ اہل مدینہ کی عفت مواب خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا، نہ لوگ تہتے کیے جاتے، نہ بدری صحابہ شہید کیے جاتے، نہ عام 10,000 افراد جو ہے وہ شہید کیے جاتے، کعبۃ اللہ پر بھی سنگ باری کی جرت کسی کو نہ ہوتی، آگ کبھی نہ برسائی جاتی، عبداللہ بن زبیر کو سولی پر نہ لٹکایا جاتا۔ لیکن یہ خاموشیاں ان تاریخ میں قوموں کو معاف نہیں کرتی، یاد رکھیے۔ آپ کے سامنے غلط ہوتا ہوا نظر آتا نا، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ نے کہا جاؤ اللہ کے راستے میں شہید ہو، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرو۔ 3 دن تک مسلسل اور متواتر جب سولی پر لٹکایا گیا، تیسرے دن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس راستے سے گزر ہوا، وہ کونڈی پکڑی ہوئی 80 سال سے زائد کی خاتون اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھتی ہے۔ تاریخ حیران ہے کہ ماں کا کلیجہ باہر آتا ہے، والد کے کا کلیجہ باہر آتا ہے اس صورتحال میں اپنے فرزند کو دیکھ کر۔ سیدتنا اسماء بنت ابی بکر نے اپنے بیٹے کی طرف سولی پر لٹکے ہوئے عبداللہ بن زبیر کی طرف جب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اس شاہ سوار کو ابھی تک اس کی سواری سے اتارا نہیں گیا، اس شاہ سوار کو ابھی تک اس کی سواری سے اتارا نہیں گیا۔ یہ کہہ کر چل پڑی، نہ آنسو بہائے، نہ افسوس کیا، نہ گریہ زاری کی، بلکہ صرف اتنے الفاظ تاریخ نے لکھے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر نے یہ کہا کہ اس شاہ سوار کو ابھی تک اس کی سواری سے اتارا نہیں گیا۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے عظیم لوگوں کو جنم دیا ہے، اور میدان کارزار میں وہی لوگ ڈٹتے ہیں جن کی ماؤں نے اپنا اصلی دودھ ان کو پلایا ہوا ہوتا ہے۔ ہدایت کے راستے پر یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی مائیں جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتی ہیں، جن کے والدین جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس قوم کی تاریخ بڑی زرخیز تاریخ ہے۔ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود کربلا کا مارکا، حق و صداقت کا مارکا زندہ ہے، حق و صداقت کا مارکا زندہ ہے، اور لوگ ان سے اثر لیتے ہیں لوگ آج کی اس دنیا میں اثر لیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کہتا تھا، جب 27 سال قید میں رکھا گیا تو اکثر میرے ذہن میں آتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، بڑھاپے میں چلا گیا ہوں تو مجھے کمپرومائز کر لینا چاہیے حکومت کے ساتھ اور اپنی جان
پرسکون طریقے سے آئندہ زندگی گزارنی چاہیے۔ کہتا ہے میں جب بھی سوچتا تھا تو اکثر مجھے جو ہے وہ کربلا کی تحریک اور میدان کربلا یاد آ جاتا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے یہ الفاظ ہیں، مجھے کربلا موومنٹ یاد آ جاتی، مجھے حسین کی جان نثاری اور اس کے اصحاب کی جان نثاری جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے مجھے ان کی جان نثاری یاد آ جاتی، میں اپنا فیصلہ منسوخ کر دیتا، نہیں میں جھکوں گا نہیں، میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن ایجاد کرد، کہ حضرت امام عالی مقام کے جو خون ہے اس نے ایک چمن کو آباد کیا، ایک ایسے پھلدار درختوں کو جو ہے وہ جلا عطا کی، اور وہ پھر اب پھیلتے پھولتے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمیں اسوہ حسینی کو اپنانا چاہیے۔